بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جو ممالک اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ ان کو دیکھ کر شاید یہ ہدایت کی راہ اختیار کر لیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے جن کو اللہ تعالیٰ بار بار مہلت دے رہا ہے تاکہ کل قیامت والے دن یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ایک بار مہلت تو دیتا۔ دوستو، اس وقت مراکش جو کہ دنیا کا ایک اہم ترین ملک ہے، اس ملک میں بھی دبئی کی طرح یورپ کے لوگ آ کر اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ دوستو، کہنے کو تو یہ ایک مسلم ملک ہے مگر اس ملک میں صرف نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں۔ اس وقت مراکش میں شدید زلزلہ آیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہر طرف استغفر اللہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ پیارے دوستو، یہ زلزلہ اس وقت آیا جب مراکش کے شراب خانوں میں شراب نوشی جاری تھی، جبکہ جوا کھیلنے والے جوئے میں مصروف تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے والے پارٹیوں میں مصروف تھے۔ مراکش کے شہر مراکا جو کہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، اس علاقے میں انتہائی جانی مالی نقصان ہوا۔ دوستو، اس شدید ترین زلزلے سے ہر طرف افراتفری پھیل گئی، شہری اپنی اپنی جان بچانے کے لیے سڑکوں پر دیوانہ وار بھاگتے رہے۔ شہریوں نے خوف کے باعث رات سڑکوں پر ہی گزاری، ہر ایک کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے کہ یا اللہ ہمیں ایک مرتبہ معاف کر دے، ہم تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ دوستو، یہ دنیا اللہ پاک کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مکھی کی مثال اس لیے دی کیونکہ یہ حقیر سی چیز ہے، اس کا کام گندگی پر بیٹھنا ہے۔ اس دنیا میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو سہ سکے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ زمین کو معمولی سا ہلاتا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ہر طرف لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافیاں مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت سب کو اپنا اگلا پچھلا سب یاد آ جائے گا۔ دوستو، اس سے پہلے ترکی میں شدید زلزلہ آیا تھا، پاکستان میں حالات انتہائی خراب ہیں، جبکہ اب مراکش میں ہزاروں افراد اس زلزلے کے باعث دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ دوستو، آخرکار مسلمان ہی کیوں ان تمام مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سنے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے نافرمانیاں کی۔ پیارے دوستو، وہ وقت دور نہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا، اے گناہکارو آج الگ ہو جاؤ۔ جس دن زمین ہلنے لگے گی اور آسمان تھر تھرانے لگے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، تمام ندیاں اور چشمے وغیرہ خشک ہو جائیں گے۔ اس دن تمام جاندار شہروں کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، جبکہ سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ اس دن زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دے گی، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھاتی سے اتار پھینکے گی۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ مائیں اس دن اپنے بچوں کو کھانا بھی کھلائیں گی، باپ اس دن اپنے کام پر بھی جائے گا، لوگ اس دن مصروف بھی ہوں گے، بچے اس دن اسکول بھی جائیں گے، فصلوں کو پانی لگانے والے اس دن فصلوں کو پانی بھی لگائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے، ان کے خیال میں یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، وہ سوچتے تھے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک خوفناک آواز آئے گی، لوگ حواس باختہ ہو جائیں گے، گاڑیاں سڑکوں پر رک جائیں گی، کمزور دل افراد پہلی ہی آواز میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے، والدین اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، لوگ گھروں سے نکل کر باہر کی طرف بھاگیں گے، زمین کی تہہ میں چھپے ہوئے جانور بھی باہر نکل آئیں گے، حتیٰ کہ یہ خوفناک آواز پورے جہان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو لوگوں کے قریب کر دے گا، لوگوں کا حشر ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا، وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس دن نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ، جبکہ باطل لوگ باطل لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ جس آدمی نے جس گروہ کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ کے ساتھ ہوگا۔ اس دن بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جبکہ زانی لوگ زانیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ماں باپ کی نافرمان ماں باپ کے نافرمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میدان معاشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے جسم کھڑے ہوں گے۔ دوستو، میدان معاشر کا دن 50,000 سال کا ہوگا،
لوگ بھوک اور پیاس کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ لوگ تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے یا جہنم میں، لیکن ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قیامت کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کرے گا۔ دوستو، آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمین مختلف قسم کے عذابوں کا شکار ہے۔ کبھی کورونا کی وبا، کبھی ترکی میں زلزلے، تو کبھی پوری دنیا کو معاشی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الغرض یہ کہ قیامت کا وقت بہت قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ آج مراکش کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ مراکش یورپی ممالک کی طرح خود کو جدید ترین ملک بنانا چاہتا ہے۔ اس ملک میں بھی عورتوں کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی اجازت اور بھرپور آزادی ہے۔ جس طرح ترکی ملک میں آزاد خیال لوگ موجود ہیں، آج یہی صورتحال مراکش کی ہے۔ پیارے دوستو، جب ہم مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں اور اس کے دین سے بغاوت کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے اس طرح کے جھٹکے دیتا ہے تاکہ ہم لوگ اس کے حکم کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم کرے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں۔ ہم نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن دوستو یاد رہے کہ جب یہی نافرمانیاں بڑھ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سدھارنے کے لیے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے ان پر چھوٹے موٹے عذاب نازل کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے حکم کی پابندی کریں اور سیدھی راہ پر چلتے رہیں، اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، بے شک اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اس مقصد کو پہچاننا ہے، اس مقصد کو پہچان کر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اس دنیا میں مگن ہیں۔ اس دنیا کے حصول کے لیے ہمارے پاس اسلام کے لیے وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو بھلا چکے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔